بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کہ وہ ملفوظات جو حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب الہٰبادی نے جمع فرمائے، مختصر باتیں یہاں لی گئی ہیں۔ فرمایا کہ اگر اس کا التزام کر لیں، یعنی پابندی کر لیں کہ جب کسی پر غصہ آ جاوے تو مغضوب علیہ کو کچھ ہدیہ دیا کریں، وہ قلیل ہی مقدار میں کیوں نہ ہو، تو زیادہ نفع کی امید ہے۔ غصے کے علاج کے سلسلے میں فرما رہے ہیں، جس پر غصہ آ گیا ہے اس کو کچھ ہدیہ دے دیا کریں، چاہے وہ معمولی ہی صحیح، تو زیادہ نفع کی امید ہے کہ غصہ ختم ہوگا۔ اگر اپنی خوبی اور دوسرے کی زشتی پر نظر پڑے تو یہ سمجھنا واجب ہے کہ ممکن ہے کہ اس میں کوئی ایسی خوبی ہو اور مجھ میں کوئی ایسی زشتی ہو کہ اس کی وجہ سے یہ شخص عند اللہ مجھ سے اچھا ہو۔ بس کبر سے خارج ہونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ تکبر کے علاج کے طور پر حضرت نے فرمایا، ایسے موقع پر جب کہ آدمی کسی وجہ سے کسی دوسرے شخص سے اپنے کو بہتر سمجھ رہا ہو اور وہ کمتر نظر آ رہا ہو، تب یہ بات سوچ لینا شرعاً بھی واجب ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ اس میں کوئی خوبی ہو اور مجھ میں کوئی ایسی برائی ہو کہ اس خوبی کی وجہ سے وہ میری اس برائی کی وجہ سے اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہو، اور ایسا سوچ لینا کبر سے نکلنے کے لیے بھی کافی ہے۔ یعنی ایسا جو سوچ لے گا وہ متکبر نہیں ہوگا۔ اس وقت یہ بات سوچ لے، اسی سے اس کی نظر میں اس کی برائی گھٹ گئی۔ فرمایا کہ خانگی مفسدات سے بچنے کی، یعنی گھریلو نااتفاقیوں سے اور شکایتوں سے بچنے کی ایک عمدہ تدبیر یہ ہے کہ چند خاندان ایک گھر میں اکٹھے نہ رہا کریں، کیونکہ چند عورتوں کا ایک مکان میں رہنا ہی زیادہ فساد کا سبب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ عام طور پر قلوب میں اعتقاداً حزب البحر کی ایسی وقعت ہے کہ ادعیہ معصورہ کی وہ وقت نہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ خیال غلو ہے، پس اس کا ورد قابل ترک و منع ہے۔ حزب البحر بھی ایک دعاؤں کی کتاب ہی ہے، لیکن چونکہ وہ مشائخ کے ہاں چلی آ رہی ہے قدیم زمانے سے، آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کے پڑھنے کو مسنون دعائیں پڑھنے سے بھی زیادہ اہمیت دے دی۔ اس اعتقادی خرابی کی وجہ سے اسے ترک کر دینا ہی بہتر ہے۔ فرمایا ایک درجہ محبوبیت کا یہ ہے کہ محبوب کے ایذا دینے والے سے ہر حال میں مواخذہ ہوتا ہے۔ محبوب معاف بھی کر دے جب بھی جرم معاف نہیں ہوتا۔ فرمایا قرآن مجید سنوار کر پڑھنے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اس نیت سے سنوار کر پڑھے کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے، ہم قاری مشہور ہوں گے، تو یہ واقعی ریا ہے، اور ایک یہ کہ ایک مسلمان کا جی خوش ہوگا، اور تطیب قلب مسلم بھی مطلوب ہے، تو پھر یہ ریا نہیں۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا قرآن سن کر جب حضور علیہ السلام نے فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر داود، یعنی خدا تعالیٰ نے داود علیہ السلام کی خوش الحانی سے تم کو حصہ عطا کیا ہے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اس کے جواب میں عرض کیا لو علمت بک یا رسول اللہ لحبرتہ لک تحبیرا، اگر مجھے خبر ہوتی کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں تو میں آپ کی خاطر اور زیادہ سنوار کر پڑھتا۔ اس جواب پر حضور علیہ السلام نے کوئی نکیر نہیں کی،
کیونکہ اس میں حضرت علیہ الصلاۃ والسلام کو خوش کرنے سے دراصل مقصد اللہ تعالیٰ ہی کو خوش کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا حضور علیہ السلام نے۔ فرمایا احادیث کے تتبع سے یعنی تلاش سے اور مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اخلاق کا خلاصہ یہی ہے کہ کسی کو دوسرے سے تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی اپنے بھائی کی لکڑی نہ اٹھاوے کیونکہ وہ پریشان ہوگا، لا لاعباً ولا جداً، نہ ہنسی میں اٹھائے اور نہ قصداً۔ ایسی ہنسی سے ممانعت کی علت کیا ہے، یعنی ایسے مذاق سے ممانعت کی وجہ کیا ہے؟ وہی اذیت کہ تکلیف پہنچے گی، اس وجہ سے منع کیا۔ اس لیے آدمی کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، فرائض و واجبات کو ادا کرنے اور کبائر سے بچنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ اس کا اہتمام کر لے کہ اس کا وجود کسی کی اذیت کا سبب نہ بنے، بس نہ اپنے قول سے کسی کو تکلیف دے نہ اپنے عمل سے کسی کو تکلیف دے، اگر اس کا اہتمام کر لے اور اس کا خیال کر لے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور یہی اخلاق حسنہ کا خلاصہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ جب اپنے بندے کو چاہتے ہیں تو اس کو دنیا سے اس طرح بچاتے ہیں جس طرح تم استسقاء کے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو، کیونکہ زیادہ مال و دولت جمع ہونے سے وہ جمعیت باطن فوت ہو جاتی ہے جس پر راحت کا مدار ہے، جس کے سامنے ہفت اقلیم بھی بے ہیج ہیں، یعنی بے حیثیت ہیں۔ فرمایا کہ دعا کرتے وقت حسن ظن اور قوت رجا کو اپنا نقد وقت رکھو، پھر ثمرہ دیکھو کہ کامیابی ہی ہوگی۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہو اور امید مضبوط ہو، امید ڈاؤن ڈول نہ ہو۔ یہ مد نظر رکھ کر اگر آدمی مانگتا ہے تو پھر وہ تجربہ کر کے دیکھے کہ کیسے کامیابی نہیں ہوتی، ضرور اللہ تعالیٰ کامیاب کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تقویٰ کا استعمال زیادہ تر اس خوف کے لیے ہوتا ہے جس میں اجتناب عن المعاصی بھی ہو، محض اعتقادی کے لیے کم استعمال ہوتا ہے۔ تو یوں کہیے کہ تقویٰ خوف مقرون بالعمل کو کہتے ہیں اور خشیت خوف اعتقادی کو، یعنی تقویٰ بھی ایک قسم کا خوف ہے لیکن ایسا خوف جو عمل کرائے آدمی سے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اور خشیت جو ہے محض اس بات کے عقیدے کو کہتے ہیں۔ اور اصلی شرف جس سے انسان خدا تعالیٰ کے یہاں مکرم و معزز ہوتا ہے وہ یہی تقویٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایسا ڈر جو آدمی کو عمل پر لگا دے، اچھے اعمال کرائے اور برے اعمال سے بچائے۔ ایسا ڈر پیدا ہو جانا یہ تقویٰ کی تعریف ہے۔ تقویٰ خوف مقرون بالعمل کو کہتے ہیں، مقرون یعنی جڑا ہوا ہو عمل سے۔ فرمایا کہ جس مسئلے پر زور دینے میں فتنہ کھڑا ہوتا ہو اس میں گفتگو بند کر دی جاوے، کیونکہ اس خاص مسئلہ دین کی حمایت کرنے سے فتنے کا دبانا زیادہ ضروری ہے۔ ہاں، مقتدیٰ اسلام کو شریعت کی ہر بات صاف صاف کہہ دینا چاہیے، جیسے امام حنبل نے خلق قرآن کے متعلق صاف صاف کہہ دیا تھا، اور جو ایسا بڑا مقتدیٰ نہ ہو اس کو بحث کی ضرورت نہیں۔ جہاں مخاطب سمجھدار منصف مزاج ہو وہاں صحیح مسئلہ بیان کر دے، جہاں بحث مباحثے کی صورت پیش آنے کا خطرہ ہو وہاں خاموشی اختیار کر لے۔ فرمایا کہ حلال غذا کا استعمال باطن کو منور کرتا ہے، اور جب باطن منور ہو جاتا ہے تو آدمی حق باطل میں تمیز کرنے لگتا ہے۔ خشوع و تواضع کے آثار یہ ہیں کہ جب چلے گردن جھکا کر چلے، بات چیت میں معاملات میں سختی نہ کرے، غصہ اور غضب میں آپے سے باہر نہ ہو، بدلہ لینے کی فکر میں نہ رہے وغیرہ، یہ علامتیں ہوتی ہیں۔ اب اس زمانے میں تو ہم لوگ عام طور سے بس خشوع و تواضع کی باتوں کو تواضع سمجھتے ہیں، اس کے کچھ آثار بھی ہیں۔
یہی آثار کہ چلنے سے عاجزی نظر آئے، بات چیت میں نرمی ہو، غصہ اور غضب میں اگر کبھی کوئی غصہ کسی بات میں آ جائے تو آپے سے باہر نہ ہو، کسی سے بدلہ لینے کی فکر میں زیادہ نہ پڑ جائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تواضع کی علامتیں ہیں۔ فرمایا کہ حکم شرعی یہ ہے کہ اگر تقویٰ کے کسی خاص درجے پر عمل کرنے سے دوسرے کی دل شکنی ہوتی ہو تو بجائے تقویٰ کے فتویٰ پر عمل کرنا چاہیے۔ ایسے موقع پر تقویٰ کی حفاظت جائز نہیں ہے۔ مثلا کسی چیز کے نہ لینے میں اگر اپنی عزت ہو اور اپنے بھائی کی ذلت ہو، اور لینے میں اپنی ذلت ہو لیکن بھائی کی عزت ہو، تو اس کی عزت کو اپنی عزت پر ترجیح دے۔ یہ ایثار نفس ہے اور پسندیدہ صفت ہے۔ کسی دوست یا دشمن کے زوال نعمت سے، یعنی اس کی نعمت زائل ہو جانے سے اندر سے دل خوش ہوا، مگر بظاہر اس سے اظہار افسوس بھی کیا گیا کہ بھئی بڑا افسوس ہوا، آپ کو یہ تکلیف پیش آئی، تو یہ چونکہ غیر اختیاری ہے، یعنی اندر کا اثر، اور وہ اس کو مذموم بھی سمجھتا ہے، اس لیے یہ معصیت نہیں۔ البتہ نقص ضرور ہے، اس کا علاج بتکلف اس شخص کے لیے دعا کرنا ہے۔ بکثرت ایسا کرنے سے انشاءاللہ یہ نقص بھی زائل ہو جائے گا۔ فرمایا کہ نور فہم کسی باقی باللہ فانی فی اللہ کی صحبت کے بدون حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بدون علم ایسا ہوتا ہے جیسے طوطے کو بعض لوگ قرآن کی صورتیں یا جملے کچھ یاد کرا دیتے ہیں، تو وہ جملے بولتا تو ہے مگر سمجھتا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا جہاد کس لیے مشروع ہوا؟ تو خوب سمجھ لو کہ جہاد حفاظت اسلام کے لیے مشروع ہوا، نہ کہ اشاعت اسلام کے لیے۔ اور ان دونوں میں بڑا فرق ہے، اور ان دونوں کا فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ غلطی میں پڑے ہوئے ہیں۔ دشمنان اسلام دو طرح کے ہیں، بعض تو وہ جن سے صلح کر لینی مناسب ہوتی ہے، وہ صلح کر کے مسلمانوں کو ستانا چھوڑ دیتے ہیں، ان سے صلح اور مصالحت کر لی جاتی ہے۔ بعض ایسے مفسد اور موذی ہوتے ہیں کہ صلح پر آمادہ نہیں ہوتے، یہ مادہ متعدیہ ہے، ان کے واسطے آپریشن کی ضرورت ہے، اسی کا نام جہاد ہے۔ بس جہاد سے لوگوں کو مسلمان بنانا مقصود نہیں بلکہ مسلمانوں کی حفاظت مقصود ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے اسلام پھیلانے کے لیے تو کردار کا استعمال فرمایا، اور ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے تلوار کا استعمال فرمایا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جہاد کہاں کیا حضور نے؟ جہاں ظالم کو ظلم سے روکنا تھا اور مظلوم کی حفاظت کرنی تھی، تو وہاں تلوار اٹھی، اور جہاں اسلام پھیلانے کا مسئلہ تھا تو اس کے لیے تلوار کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ اسلام جبریہ تو قبول بھی نہیں ہوتا، تو زبردستی تلوار اٹھا کے کیا کریں گے؟ ایک بیکار سا کام ہے۔ وہاں کردار کو حضور علیہ السلام نے اٹھایا، تو اسلام پھیلانے کے لیے کردار کا استعمال کیا، اور ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے تلوار کا استعمال کیا۔ یہ جس کا نام جہاد ہے، یہ جہاد ہونا چاہیے۔ اسی لیے حضرت علیہ السلام مکہ مکرمہ میں کوشش فرماتے رہے کہ لوگوں سے صلح بنی رہے اور ہم اپنا دین پھیلاتے رہیں، چاہے نہ مانے کوئی، لیکن امن اور صلح تو رہے۔ لیکن وہ قوم امن کے لیے تیار نہیں تھی، صلح کے لیے تیار نہیں تھی، تو وہاں سے حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ مدینے میں جا کر وہاں بھی دشمنان ہی تھے، یہودی بڑے کٹر دشمن تھے، تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ان لوگوں سے اگر صلح کر لی جائے تو یہ امن کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، اہل کتاب ہیں، تو آپ نے مدینہ پہنچ کر صلحی کا کام کیا، صلح نامہ لکھا اور سب کے ساتھ ایک منشور امن پر دستخط کرا لی کہ بھائی سب لوگ امن سے رہیں گے، ایک دوسرے کے خلاف نہیں رہیں گے، باہر سے کوئی آ کے ہم اہل مدینہ پر حملہ کرے گا تو مقابلہ کریں گے اور سب مل کے کریں گے اور آپس میں نہیں لڑیں گے۔ یہ امن و امان کر لیا۔ اگر حضور علیہ السلام کو غیر مسلم کو برداشت کرنا ہی نہ ہوتا تو انہی لوگوں سے شروع کر دیتے آپ جہاد، لیکن نہیں کیا۔ ہاں یہود سے جہاد ہوا ہے، کب؟ جبکہ انہوں نے معاہدہ امن کی خلاف ورزی کی،
اور دھوکہ دیا اور غدر سے کام لیا، تب آپ نے ان سے مقاتلہ کیا۔ فرمایا کہ بیوی کا ایک حق یہ بھی ہے، یعنی زوجہ کا، اہلیہ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کو کچھ رقم ایسی بھی دو جس کو وہ اپنے جی آئی خرچ کر سکے، جس کو جیب خرچ کہتے ہیں۔ اس کی تعداد اپنی اور بیوی کی حیثیت کے موافق ہو سکتی ہے۔ جو بھی اپنی آمدنی ہو اور خود بیوی جس خاندان سے اور جیسے ماحول سے تعلق رکھتی ہو، اس کو مد نظر رکھ کر ایک کوئی ایسے روپے 10، 20، 50 روپے اس زمانے میں حضرت نے فرمائے جیسا مناسب ہو وہ دے دیے جائیں، اس کے بارے میں اس کا مواخذہ نہ کیا جائے، کیونکہ بعض خرچ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اپنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہوئے دینے کا جی چاہتا ہے، عورت کا بھی جی چاہتا ہے کہ بھائی اس کے رشتہ دار بعض محتاج ہوتے ہیں، والدین کی کبھی خدمت کر دینے کو جی چاہتا ہے، کبھی عورت کا جی چاہتا ہے کہ اپنی بہنوں اور بھائیوں میں کوئی ضرورت مند ہو تو ان پر خرچ کر دے، یا گھر ملنے کے لیے اپنے بچے آ جائیں، قریبی رشتہ دار آ جائیں، ان کے بچوں پر کچھ خرچ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تو اب ہر چیز حساب ہی دینا ہے تو اس کے لیے بڑی دشواری ہو جاتی ہے۔ تو گھر کے اخراجات تو وہ حساب کتاب کے ساتھ دو کہ صاحب اس کا حساب دیکھیں گے ہم، یہ اخراجات کہاں خرچ ہوا ہے۔ اور کچھ پیسے تھوڑے ایسے بھی دے دو جس کا ہم آپ سے حساب نہیں لے رہے ہیں، آپ جہاں جی کرے وہاں خرچ کرو، چاہے اپنی ذاتی خواہش میں یا کسی اچھے دین کے کام میں، کسی کی مدد میں، مرضی ہے ایسی، یہ بھی ایک حق ہے۔ فرمایا کہ جب ضرورت پیش آتی ہے حکیم صاحب کے پاس خود جاتا ہوں، اپنا عمل بتلا رہے ہیں حضرت، جب ضرورت پیش آتی ہے حکیم صاحب کے پاس خود جاتا ہوں، ان کو نہیں بلاتا۔ ایک مرتبہ حکیم صاحب فرمانے لگے کہ مجھ کو شرم معلوم ہوتی ہے، میں ہی حاضر ہو جایا کروں گا۔ میں نے کہا نہیں، شرم کی کیا بات ہے، میرا نہ آنا اور آپ کا بلانا عدل کے خلاف ہے۔ محتاج کو چاہیے کہ وہ محتاج الیہ کے پاس جائے، اور الحمدللہ یہ سب باتیں میری امور طبعیہ میں داخل ہیں، مجھ کو کوئی اہتمام یا سوچ بچار کرنا نہیں پڑتا۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت محی السنہ شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، حیدرآباد میں تھے، حضرت کو انجیکشن لینا تھا، تو ہمارے ایک مسلی ڈاکٹر صاحب تھے، اچھے اخلاق والے آدمی، بڑوں کے علماء کے قدرداں، ان کو ہم ذکر کیے تو وہ خود ہی آ گئے کہ میں آ کے دے دیتا ہوں، کیوں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت کو آئے، انہوں نے جو بھی کام تھا کر دیا، جب جانے لگے تو حضرت نے ان کو کچھ ہدیہ دیا اور یہ فرمایا کہ آپ نے کرم فرمایا، چاہیے تو یہ تھا کہ میں ہی آپ کے پاس آتا، لیکن آپ آ گئے۔ حالانکہ وہ بظاہر بے دین آدمی تھے اور حضرت تو اتنے بڑے مرتبے والے تھے، پھر بھی یہ اخلاق ہیں اور یہ حقوق ہیں جس کو آدمی سمجھتا ہی نہیں۔ فرمایا کہ ابتدا میں اسم ذات کی کثرت دوسرے اشغال و اذکار سے زیادہ مناسب ہے، یعنی اللہ اللہ کہنا، اس کی کثرت دوسرے ذکروں سے زیادہ مناسب ہے شروع میں۔ فرمایا معمولات کا جاری رہنا یہ خود ایسا حال رفیع ہے، یعنی بلند حال ہے، اچھا، کہ جس کے ہوتے ہوئے کسی امر جدید کا نہ ہونا مضر نہیں، کیونکہ اس جاری رہنے کو استقامت کہا جاتا ہے، جو اکابر کی تصریح کے مطابق کرامت سے بھی بڑھ کر ہے۔ فرمایا کہ عورتوں کی اصلاح کے لیے بس یہ کافی ہے کہ وہ کتب دینیہ کا مطالعہ کرتی رہیں، باقی آج کل ایسا نمونہ کہ جس کو وہ خود مشاہدہ کر کے اپنے اخلاق درست کریں، عورتوں میں ملنا قریب بمحال ہے، اور کوئی عورت خاوند کی یعنی شوہر کی معتقد نہیں ہوتی، اس لیے بس کتابیں پڑھایا سنا کریں۔ خاوندوں کو ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، آگے چاہے اصلاح ہو یا نہ ہو، بس ان کو کتابیں پڑھ کر سناتے رہیں تو وہ مواخذے سے بری ہو جائیں گے، کیونکہ اپنے بارے میں تو یہ ہے کہ بھائی کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے کو پابند کرو، مجبور کرو، دین پہ چلاؤ، یہ اپنے اختیار کی بات ہے، لیکن جو اپنا غیر ہے دوسرا ہے،
اس پر ہم مجبوری جبر نہیں کر سکتے، زبردستی نہیں کر سکتے، ابھی بھی غیر ہے، ہم اپنا نفس تو نہیں ہے وہ، تو کام کتنا ہوتا ہے غیر کے بارے میں؟ اچھی بات بتاتے رہو بس، منوانا ہمارے ہاتھ میں نہیں، اللہ مؤاخذہ بھی نہیں کرے گا منوانے کا، اب بتاتے رہو بس، اور کسی دن اللہ توفیق دے دے اس کو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو وہ جانے اللہ جانے، ہمارا کام بتانا ہے، ہم بتاتے رہیں اچھی بات بس۔ فرمایا کہ مجذوبوں کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ زیادہ نہیں ہوتا، وہ صرف معذور ہوتے ہیں، معذور ہونے کی وجہ سے قابل عفو ہیں بس، اور کوئی خاص مرتبہ نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کوئی مجذوب ہو حواس باختہ آدمی تو بہت بڑا ولی ہوگا، ایسے سمجھتے ہیں، اور اس کے پیچھے پیچھے خامخواہ پھرتے رہتے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں سے کچھ پوچھنا بات کرنا بھی مناسب نہیں، اور ایسے لوگوں سے نصیحت کی خواہش کرنا بھی مناسب نہیں، اور ایسے لوگوں سے دعا کی درخواست کرنا بھی مناسب نہیں، کیونکہ وہ بد دعا بھی کر دے سکتے ہیں، اس واسطے کہ وہ خود اپنے ہوش میں نہیں ہوتے ہیں، جو جی میں بکتے رہتے ہیں۔ تو بھائی ایسے لوگوں کو نہ ستاؤ، نہ ان کو کوئی بزرگ سمجھ کے ان کے پیچھے پھرو، چھوڑ دو، ستاؤ بھی نہیں، تکلیف بھی مت دو، یہ کوئی ولی اللہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے معذور ہونے کی وجہ سے انہیں مرفوع القلم بنا دیا، ان کا مؤاخذہ نہیں کرے گا کہ ذہنی معذور ہے وہ بیچارے۔ اب ایسے ہی آوارہ ہوتا ہے تو مجنو بولتے ہیں، اور نیک صفت ہوتا ہے تو مجذوب بولتے ہیں، گویا وہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور محبت میں جذب ہو گیا، غرق ہو گیا بس۔ تو ہوش ٹھکانے نہیں ہیں تو ایسے آدمی کو زیادہ عقیدت مند بن کے اس کے پیچھے جوہلا جیسے پھرتے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب حیدرآباد میں تھے، اور مسجد اکبری میں ایک بیان کیا تھا، اس بیان میں ایک بات یہ بھی فرمائی تھی کہ لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے جہالت کا کہ اگر کوئی کرتا اتار دے تو آدھا ولی، اور پاجامہ بھی نکال دے تو پورا ولی ہو جاتا ہے۔ جی نہیں، آج کل وقت بہت کم ہو گیا ہے، عصر مغرب کے درمیان میں تیاری کریں، اور قبولیت کا وقت ہے، دعائیں کرو جو ضروری دعا ہے اپنے لیے، گھر والوں کے لیے بھی، اور بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو۔ دن بدن حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اور مصائب میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ نہایت ہی ذلیل اور مغضوب قوم جو ہر وقت خدا کے غصے میں جیتی ہے، ان جاہلوں کی جہالت، سنگ دلی، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، انہی یہودیوں کو کہا گیا تھا۔ یہ پتھر سے زیادہ سخت دل لے کر چلے ہیں، مد مقابل سے مقابلہ کرنے کی جرت نہیں ہے، کمزوروں کو، ضعیفوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، عورتوں کو، بے کسوں کو، گھر میں پڑے ہوئے ضعیفوں، بیماروں کو، بس ان کو برباد کرتے چلے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کی نسل کشی سے خوش ہو رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، یہ کہتے جا رہے ہیں۔ اور ایسا وقت ہے کہ شاید تاریخ نے ایسا وقت کبھی نہ دیکھا ہو کہ اپنی ہی قوم کے 100 بچے، 200 بچے ایک ساتھ مار دیے جا رہے ہیں، لوگ جنازے اٹھاتے تھک جا رہے ہیں، اور یہ ہے، لیکن ایک بادشاہ کے کان پر جو نہیں رینگتی، ایک مسلم حکمراں ٹس سے مس نہیں ہوتا، وہ لوگ بھی ایسا محسوس ہوتا ہے، بلکہ قرائن و آثار یہ بتاتے ہیں کہ ان کو یہ ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ جو مجاہد ہوتا ہے وہ دشمن سے لڑنے کے بعد اسلام کے قیام کے لیے بھی جد و جہد کرتا ہے، تو ان کو یہ ڈر ہے کہ ادھر سے اگر یہ فارغ ہو گئے تو پھر ہم لوگوں کے پیچھے اوپر مصیبت نہ بن جائیں کہیں، اور ہمیں مجبور نہ کر دیں کہ اسلام پہ چلو۔ لہٰذا اگر یہ مصیبت ہی ختم ہو جاتی ہے کہ کوئی مجاہد نہیں باقی رہتا، تو اسرائیل بھی چین سے رہے گا، ہم بھی اپنے عیش و عشرت کریں گے، تو ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔
لیکن انشاءاللہ وہ العرب العربہ ہیں، آل اسماعیل ہیں، اللہ رب العزت ان کی حفاظت کرے گا اور ان کی مدد فرمائے گا۔ ہمیں دعا تو کرنا چاہیے بھائی، ہم دور سے کچھ بھی تو نہیں کر سکتے سوائے اللہ سے دعا کرنے کے، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ دعا کرنا چاہیے، جو لوگ کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے کہ ان کو اللہ کچھ کرنے کی توفیق دے، اور ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب کے دل سخت کر دیا، ان کے دل کیوں سخت ہو گئے ہیں؟ اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دے، اور یہ اپنی ملت کے لیے، اپنے حبیب کی امت کے لیے اپنے وسائل کا استعمال کریں جو اللہ نے ان کو دیے ہیں۔ چاہیں تو ناکوں چنے چبوا سکتے ہیں تمام سپر پاورز کو مسلمان حکمراں، لیکن وہ خود بے دین رہنا چاہتے ہیں، اس کے خاطر سب نبھا رہے ہیں، سب نبھا رہے ہیں، سب نبھا رہے ہیں۔ دعا کرو، دعا ضرور کرو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت